سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور پہلا عشرہ اختتام کے قریب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کے پہلے، دوسرے، تیسرے عشرے کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ہر عشرے کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں. پہلا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا ظہور اللہ پاک اس دنیا میں بھی فرماتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اس کا ظہور ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت پیدا کی اور پھر اس کے 100 حصے کیے، اور اس رحمت کا ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا اور اس رحمت کو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رحمت کا نہ معلوم کتنا معمولی سا حصہ بھیڑیے کی خونخوار مادہ کے حصے میں بھی آیا، جس کی وجہ سے وہ جنگلی اور خونخوار جانور اپنے بچوں کی جنگل میں پرورش کر لیتی. یعنی بھیڑیے کی مادہ کو اپنے بچوں سے جو تعلق ہے اور یہ خونخوار جانور اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، یہ اسی جذبہ رحمت کا حصہ ہے. تو اللہ نے رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں اتارا اور اسے تمام مخلوقات میں تقسیم کیا. آج ہم کسی کے لیے روتے ہیں، کسی کے لیے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ آتا ہے، کوئی ایسا واقعہ دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، آواز بھر آتی ہے، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، ہمدردی کے بول زبان سے نکلتے ہیں. یہ سب جذبہ رحمت کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام دیا کہ ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرنے والے نام. رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ حصہ جو اللہ اس دنیا میں لوگوں پر لٹاتا ہے اور اس دنیا میں لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ حصہ جس کا آخرت میں ظہور ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رحمت کے 99 حصے جو اللہ پاک نے محفوظ رکھے ہیں اس کا ظہور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور اس کے لیے فیصلہ ہوا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو اس فیصلے کے بعد وہ سرپٹ جہنم کی طرف دوڑ کر کے جانے لگا.
ایک دوسرے شخص کی پیشی ہوئی، اس کے لیے بھی یہی فیصلہ ہوا کہ اس نے دنیا میں ہمیں ناراض کیا ہے اور ہماری ناراضگی لے کر دنیا سے آیا ہے، تو اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو وہ چلنے لگا اور 2-4 قدم چلتا، رک کر کے پلٹ کر کے عرش الہی کی طرف دیکھتا۔ فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ فیصلہ دونوں کے حق میں ایک جیسا ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ وہ جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جہنم کی طرف دوڑ کر کے جا رہا ہے، اور ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تو وہ چل رہا ہے، 2-4 قدم چلتا ہے، مڑ کر کے عرش الہی کی طرف دیکھتا ہے۔ فرشتوں کو حیرت ہوئی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی حیرت دور کرنے کے لیے حکم دیا کہ دونوں کو واپس لاؤ۔ جب دونوں کو واپس لایا گیا تو دوڑ کر جانے والے سے پوچھا گیا کہ جہنم کوئی بہت اچھی جگہ ہے کیا کہ تمہارے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہوا تو دوڑ کر کے اس کی طرف جا رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بار الہ، جہنم تو تیرا عذاب ہے، جنت تیری رحمت ہے اور جہنم تیرا عذاب ہے، لیکن دنیا میں تیری نافرمانی کی، آج اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی بھر تو تیری نافرمانی کی ہے، لیکن آج تیرا فیصلہ میرے لیے جہنم کا ہے، تو اس فیصلے کو میں نے قبول کیا اور تیرے اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے میں دوڑ کر کے جہنم کی طرف جا رہا، ورنہ تو جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہ تو تیرا عذاب ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو جہنم کے فیصلے کے بعد یہ دوڑ کر کے گیا، تو چل کر کے کیوں جا رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں دنیا میں تھا، ہم نے تیرے متعلق یہ سنا کہ تو نے رحمت پیدا کی، اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ رحمت کا تو نے دنیا میں اتارا جس کے اثرات ہم نے دنیا میں دیکھے، 99 حصے رحمت کے تو نے اپنے پاس رکھے، اور ہمارے نبی نے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن اس کا ظہور آپ فرمائیں گے۔ تو میرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا تو میں انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کی رحمت کو جوش آئے گا اور میرے حق میں آپ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس آس اور امید میں بار بار میں عرش الہی کی طرف مڑ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک نے اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا۔ دونوں کے اس جذبے کے پیش نظر کہ ایک میری فرما برداری میں، میرے حکم کی تعمیل میں جہنم کی طرف بھاگ کر کے جا رہا تھا، اور دوسرا میری رحمت کی آس اور امید میں رک رک کر کے مڑ کر کے میرے عرش کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اللہ پاک نے دونوں کے حق میں اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا کہ میرے نبی نے سچ کہا، میرے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا، 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے، اور آج اس کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس میں اپنی رحمت بھی نازل فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے پناہ ہمدردی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اس دنیا میں جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے یا زمین میں فساد برپا کرے، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو اس دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ کرے اور کسی کی جان نہ لے، کسی کے مال سے تعرض نہ کرے، کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے، گویا اس نے انسانیت کو بچایا اور انسانیت کو اس نے زندگی عطا کی۔ یہ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جس مذہب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گزارے، ہر ایک کو اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار پر کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے،
اور دین اسلام کے علاوہ بہت سارے مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت قرآن کریم میں اللہ پاک نے کر دی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام سے ہٹ کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا اور وہ چاہے گا کہ کل آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی میں اس کو نجات مل جائے، تو ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک ایک دین ہے، دین اسلام، پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک۔ باقی تمام ادیان کے مطابق زندگی گزارنے والے اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار اللہ نے سب کو دیا ہے۔ آج کوئی شخص اسلام میں آنا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہے، اور کوئی اسلام سے نکل کر کے جانا چاہے اس کی مرضی کی بات ہے۔ اس دنیا میں کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے، یہ تو مرضی کا سودا ہے، مرضی کا سودا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دین اسلام میں لوگوں کو بھلائیاں اچھائیاں نظر آتی ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور برتتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دل لگتی بات بتانے والا مذہب ہے، اور ایسے احکامات دیتا ہے جس پر عمل کرنا آسان ہے، اور ایسی عبادتیں ہمارے لیے تجویز کرتا ہے جن عبادتوں کو انجام دینے سے دل مطمئن ہوتا ہے، جن عبادات کو کرنے سے لوگوں پر اثرات پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر کے حیرت کرے، ان کو ہنسی آئے، ان کو اچھا لگے یا ان کو برا لگے، ایسا نہیں۔ ہر عمل ہمارا ایسا ہے کہ وہ ہر ایک کو پسند آتا ہے۔ جیسے نماز ہے، ہماری عبادت کا یہ طریقہ ایسا بہترین اور عمدہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں پر نماز پڑھو، کوئی آپ کے کسی عمل پر اعتراض نہیں کرے گا، اور آپ کے پوری عبادت کا قیام کہو، رکوع کہو، سجدہ کہو، قعود کہو، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، نماز کی عبادت کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، یا کسی کو حیرت ہو کہ یہ کیا ہے، ایسا کچھ، بلکہ ہر عمل لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا اور متوجہ کرتا ہے۔ لوگ کھڑے ہو کر کے ایک مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ عبادت کا یہ طریقہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ باقی دوسرے مذاہب کے اندر جو طریقے ہیں، ہم کسی مذہب کے تعلق سے کچھ کہنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی عبادات کا طریقہ کیا ہے قرآن کریم نے بتایا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، ان کی عبادتوں کا طریقہ ناچنا ہے، چلانا ہے، تالی بجانا ہے، اس طرح کی ان کی عبادات ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی تنقید یا تبصرہ نہیں کرنا ہے، ایک مثال ہے، آپ ہر ایک کی عبادت دیکھ سکتے ہو۔ تو اسلام میں جو خوبیاں عطا کی گئی ہیں اس کا بدل آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس ایک دین کو پسند کیا ہے جو اس کی طرف سے آیا ہے، اس کا پسندیدہ دین ہے جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا کیا ہے، اور اللہ اسی پر فیصلہ فرمائے۔ تو دین ہر ایک کی اپنی مرضی کا سودا ہے۔ آج اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر کے اگر کوئی اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کی طرف آنا آدمی کی مرضی کا سودا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، خود بھی صحیح معنوں میں اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن عشق و محبت میں یا تو ادھر لے آتے ہیں یا چلے جاتے ہیں،
اور آج اسے لو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کو جتنا بڑھا چڑھا کر کے بتایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے۔ سماج اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا کرنے والوں کا لڑکی لڑکے کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے سرپرست کہو، ان کا گھرانہ کہو، ان کا خاندان کہو، ان کا سماج کہو، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا اپنا تنہا کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، اور پھر ان کے قتل کے درپے ہونا، ان کی املاک کو تباہ و برباد کرنا، یہ طریقہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہم اس طرح کے کاموں کی حمایت نہیں کرتے۔ غلط بات ہے، اور غلط بات کی کبھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان جیسے چیزوں کو عنوان بنا کر کے اگر کوئی زمین میں فساد برپا کرے اور انسانیت کو نقصان پہنچائے تو یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، او فسادا فی الارض، یا زمین میں اس نے فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر اس نے اس سے انسانیت کو بچایا تو گویا پوری انسانیت کو اس نے زندگی عطا کی۔ آج ملک کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم ایک مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے خوشی کے لیے ہمیں 2 دن عطا کیے، عید اور بقرعید کا دن۔ ہم اپنے مذہب کے اصولوں پر عید بھی خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں، بقرعید بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ ہم گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشیوں کے دن۔ ایسے اور مذاہب میں بھی ہیں۔ ابھی برادران وطن کا تہوار چل رہا ہے، رام نومی، ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں، یہ ان کا اپنا حق ہے، اور ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کی خوشی کا موقع ہے جس میں کچھ عبادت بھی شامل ہے۔ ہم ان جیسے کاموں سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین بھلا۔ ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں، ہم نہ کہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور نہ ان جیسے تہواروں پر ہم کوئی تنقید کرتے۔ یہ ان کی خوشی کا دن ہے، مبارک ہو، اللہ ان کی خوشیوں کو دراز فرمائے۔ لیکن جب ان جیسے تہواروں پر فسادات ہوتے ہیں، جیسے اورنگ آباد میں فساد ہوا، پالڈی میں فساد ہوا، بنگال میں فساد ہوا، اڑیسہ میں فساد ہوا، ہمارے مہاراشٹر کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، قصبوں میں حالات خراب ہوئے، تو تہوار آنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب آدمی اپنی خوشیوں کو آگ لگائے اور اپنی خوشیوں کو برباد کرے اور پھر دنگا اور فساد ہو۔ ظاہر بات ہے اس سے آپ کا بھی تہوار متاثر ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، آپ کا تہوار ہے، آپ خوشیوں کے ساتھ منائیے، خوشیوں کے ساتھ منائیے، خوشیاں بانٹیے، آپ کی خوشیاں بڑھیں گی۔ کہتے ہیں خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور غم بانٹنے سے گھٹتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اگر کسی کا جانی مالی نقصان ہو تو تعزیت کی جاتی ہے، پرسہ دیا جاتا ہے، جا کر ملاقات کی جاتی ہے، اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غم بانٹنے سے گھٹتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ آپ کا تہوار ہے، آپ خوشیاں بانٹیے۔ جیسے ہمارا تہوار ہوتا ہے، ہم خوشی بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، شیر خورمہ بناتے ہیں، برادران وطن کو بھی ہم بلاتے ہیں، اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری خوشیاں بڑھتی ہیں۔ تو خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے، آپ بھی خوشیاں بانٹیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے ایک جج کو کہنا پڑا
کہ مہاراشٹر کے اندر حالات جو خراب ہو رہے ہیں، یہاں پر کئی 100 بھڑکاؤ بھاشن دیے گئے ہیں، اور یہ کام سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ کے حالات کیسے ہیں؟ آج برسر اقتدار کون کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں، اقتدار سے محروم کون کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں، آج ان کی طرف سے مہاراشٹر میں مختلف مقامات پر بھڑکاؤ بھاشن دیے گئے، اور بھڑکاؤ بھاشن کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا۔ آگ لگانے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا نقصان دونوں سماج کو ہوگا۔ جن کا تہوار ہے ان کی خوشیوں کو آگ لگ جائے گی، اور جن کو نشانہ بنایا گیا ان کی املاک تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی چلی جائے، کوئی زخمی ہو کر زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو جائے۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے، حالات کو سنبھالنا، تھوڑا سا برداشت کر لینا، ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، یہ حکمت عملی ہے۔ حالات کو ہر حال میں سازگار رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ برادران وطن کا تہوار ہے، ان کو خوشیاں کیسے بڑھیں گی ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مذہب کے نام پر دور دراز علاقوں سے پیدل چل کر کے آتے ہیں اور ہمارے شہر سے گزرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، انہیں کھانا کھلانا چاہیے، انہیں پانی پلانا چاہیے، انہیں راحت کے لیے، آرام کے لیے ٹھکانہ دینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کام مذہب کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ آپ کی بھی مذہبی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اب اچھے اخلاق پیش کریں۔ دنیا میں اسلام تلوار سے کبھی نہیں پھیلا، زور زبردستی سے اسلام پھیلانا ہمارے مذہب کے حکم کے خلاف ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ہماری مذہب کی خصوصیات انسانی ہمدردی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، پیدل چل کے آنے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ مہیا کرنا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ دنیا اس سے متاثر ہوتی۔ ہمارے اس ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو عرب سے مسلمان تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے، اور کیرلا میں ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے تجارت کے ایماندارانہ اصولوں کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اسلام اس دیش کے اندر بڑھتا گیا، اور آج 25 کروڑ سے زائد کی تعداد میں ہم مسلمان یہاں پر ہیں۔ جنگیں بھی ہوئی، لیکن سب جنگ کے نام پر جو لوگ آئے تھے سب مٹ گئے۔ جنگ کر کے جن لوگوں نے ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ سب مٹ گئے، لیکن اسلام آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ نفرت کرنے والے اور نفرت کا ماحول بنانے والے جتنا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی اگر کر لیں گے تو بھی اسلام ہندوستان سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو مرضی کا سودا ہے۔ میرے دل میں اگر ایمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی۔ اور ظاہر بات ہے، آپ اگر مارو گے تو کتنوں کو مارو گے؟ 25 کروڑ کو تھوڑی مار سکتے آپ۔ 2-4 جانیں جاتی ہے تو پورا شور مچ جاتا ہے۔ 25 کروڑ لوگ کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ اس لیے آج جو نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف محبت کا ماحول بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ پچھلے دنوں جو
گڑھ کی یاترا میں لوگ جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان کے مذہبی ان جیسے معاملات میں خود دخل اندازی کی ہوگی۔ شہر کے باشعور سمجھدار لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اسے مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں ایسا بتایا گیا کہ جو لوگ آ رہے تھے ان لوگوں کی طرف سے اسلام اور مسلم مخالف نعرے لگائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے متاثر ہو کر کے ری ایکشن میں ہمارے نوجوانوں نے کچھ کام کیا تھا۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں محبت سے دینا ہے، اور یہ جو اخلاق ہوتے ہیں اور ہمدردی ہوتی ہے بہرحال اثر انداز ہوتی۔ آپ ایک جانور کے ساتھ بھی اگر ہمدردی کرو گے، اس کی نظر میں آپ کو محبت کے احساسات نظر آئیں گے۔ آپ جانور پیاسا ہو پانی پلا دو، بھوکا ہے اسے کھلا دو، اس کے بدن پر محبت سے ہاتھ پھیر دو، اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، نفرت کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے۔ نفرت کرنے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں گالی دے رہے ہیں، ہم ان کو برا بول رہے ہیں، ان کے دھرم اور مذہب کو برا بول رہے ہیں، اور یہ ہمیں پانی پلا رہے ہیں، یہ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ٹھکانے اور تھوڑی دیر کے لیے راحت کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز بہرحال اثر انداز ہوتی ہے، اور جو آدمی اس کی لپیٹ میں آتا ہے زندگی بھر کے لیے اس کی سوچ بدل جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، مسلمان کچھ ہوں گے تھوڑے بہت جن سے ہم کو تکلیف ہے، لیکن مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ہندو سماج کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اکثریت امن پسند ہے۔ اکثریت یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کا دنگا، کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ اس لیے اکثریت کو دیکھ کر کے آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ چند شر پسندوں کی وجہ سے اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانا، ان کو روکنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارے سامنے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جیسے اسلام اور مسلم مخالف نعروں سے اپنے لوگوں کو روکے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کیا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، ابتدائے آفرینش سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک امیری اور غریبی رہے گی، امیری اور غریبی رہے گی۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، اللہ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ مالدار کی مالداری بھی غریبوں کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت مالدار ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن اگر غریب آدمی نہ ہو تو کون اس کے یہاں ڈرائیوری کرے گا، کون اس کے یہاں واچمینی کا کام کرے گا، کون اس کے یہاں کچن سنبھالے گا، کون اس کے یہاں صاف صفائی کرے گا، کون اس کے گارڈن کی دیکھ بھال کرے گا؟ ظاہر بات ہے غریب ہوگا تو اسے اس کی غربت یہ کام کروائے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اسی طرح چلے گا۔ سب مالدار ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، سب غریب ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے اور اسی طرح رہے گا۔ غریبی ختم کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ جمع ہو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہو، لیکن وہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جتنے فیصلے اور جتنے فلسفے غریبی کو ختم کرنے کے لیے باہمی طور پر مشورہ کر کے طے کیے جاتے ہیں، آج تک سب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن ایک غریب کی کلفت دور ہو جائے اور ایک غریب
غربت میں رہ کر کے بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائے، اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا، اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پچھلے ہفتہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک نے جو زکوٰۃ کا فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ برکتوں کے ساتھ تمہیں عطا کرے گا، واپس کرے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا دکھتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات بالکل برحق ہے۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے کہ دینے سے، صدقے کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور عقلی طور پر بھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح کی تھی کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، 700 دانے اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر یہ ایک دانہ آپ نہیں ڈالتے تو آپ کو بڑھ کر کے ملتا، اس لیے دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ اللہ کا فریضہ ہے اور ہمارے لیے عبادت ہے۔ اور ان صدقات و خیرات کے ذریعے سے بلائیں، مصیبتیں، وبائیں اللہ دور کرتا ہے، پریشانیاں ختم کرتا ہے، غربت اور تنگدستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، اور اس یقین اور بھروسے کے ساتھ دینا چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے برکتوں کے ساتھ واپس کرے گا۔ جو ہم دے رہے ہیں اس سے نہ معلوم کتنا گنا بڑھا کر کے اللہ ہمیں دے گا۔ روزانہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور ایک بد دعا دیتا ہے کہ اللہ گن گن کر، جمع کر کے، روک کر رکھنے والے کو ہلاک اور برباد کر دے۔ روزانہ کا یہ معمول ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس نظام کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے شہر میں ایک مدرسہ ہے لڑکیوں کا، جامعۃ الصالحات۔ اپریل 1968 میں ہمارے یہاں بزرگ علماء کرام، مولانا محمد عثمان صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا محمد ایوب صاحب اور ان کے رفقا نے لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ کی بنیاد ڈالی تھی، اور ہندوستان کی پہلی دینی درسگاہ لڑکیوں کے لیے ہمارے شہر میں وجود میں آئی تھی۔ اور اسلام کا حکم ہے کہ دین کا علم حاصل کرو، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی درسگاہ نہیں تھی، ایک زمانہ تھا 35-40 ملکوں کی لڑکیاں ہمارے شہر میں پڑھتی تھی، یہاں سے پڑھ کر کے گئیں، دنیا بھر میں لڑکیوں کے دینی تعلیم کے ادارے چل رہے ہیں۔ یہ مالیگاؤں کی دین ہے، اور ان علماء کرام کی جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا دنیا سے چلے گئے، لیکن روزانہ نہ معلوم کتنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں جمع ہو رہی ہوں گی۔ آج وہ اپنی قبروں میں آرام سے۔ 1968 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ مسلم بچیوں کو حافظ قرآن بنانا، انہیں عالمہ بنانا، ان کی تربیت کرنا، یہ فریضہ یہ ادارہ انجام دے رہا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی ملک بھر کی 1000 بچیاں وہاں پڑھ رہی، 1000 بچیاں، جس کا سالانہ خرچ 1,20,00,000 روپیہ ہے۔ اور الحمدللہ مقیرین شہر کے ذریعے، بیرون شہر کے ذریعے ادارے کا یہ خرچ پورا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا شہر ہے اور ہمارے شہر کا یہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے شہر کا نام دنیا بھر میں
پایا جاتا ہے۔ اس ادارے کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے الحمدللہ ایک اچھا فیصلہ لیا کہ مہینے میں ایک ہفتہ اپنے شہر کے کسی معروف ادارے کے لیے چندہ ہونا چاہیے۔ آج کا یہ دن، جمعہ کا یہ چندہ مسجد کا اپنا چندہ نہیں ہوگا، اسے روک کر کے جامعۃ الصالحات کا تعاون ہو جائے، اس کے لیے یہ ہفتہ رکھا گیا ہے، یہ دن رکھا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جامعۃ الصالحات کا بھرپور تعاون فرمائے۔ جن کو ہم نہیں جانتے ان کو زکوٰۃ کی رقم ہم دے دیتے ہیں، پتہ نہیں زکوٰۃ کی رقم مصرف تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ اپنا شہر ہے، اپنے شہر کے یہ ادارے ہیں اور ہمارے دیکھے بھالے ہیں، اس لیے اپنے اداروں کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جامعۃ الصالحات کی طرف سے ذمہ داران آئے ہیں، وہ دروازوں پر نماز کے بعد آپ کے تعاون کے منتظر ہوں گے۔ آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے اس ادارے کا تعاون کریں۔ یہ انسانی ہمدردی بھی ہے، فریضے کی ادائیگی بھی ہے، اور رمضان المبارک میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے عام دنوں کے خرچے کے مقابلے میں اللہ اس کے اجر و ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ادارے کا بھرپور تعاون فرمائیں، اور نفرت کا یہ ماحول جو پیدا بنایا جا رہا ہے اس کو بدلنے کے لیے محبت کا پیغام اور محبت کی بات ہماری طرف سے ہونی چاہیے۔ آج جو اختلاف پیدا کر کے، انتشار پیدا کر کے بانٹو، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ پالیسی لوگوں کے سامنے ہے۔ ہماری طرف سے اتحاد ہونا چاہیے، مل جل کر کے ایک دوسروں کے خوشیوں میں اور ایک دوسروں کے دکھ اور تکلیف میں آدمی کو شرکت کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے مذہب کا پیغام، اپنے مذہب کی تعلیم عام ہونی چاہیے، اس کے لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔